یسوع مسیح کی محبت میں تمام ناظرین کو اسپریچول لائف ٹیم کی طرف سے اسلام. خدا کی سلامتی آپ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم رہے. میرے عزیزو، آج ہم سیکھیں گے خدا کے ہاتھ کے بارے میں. ہمارا مضمون آج کا ہے خدا کا ہاتھ. تو کلام مقدس میں سے سیکھیں گے ہم یسایہ نبی کی کتاب اور اس کا 59 باب اور اس کی پہلی آیت میں کچھ اس طرح مرقوم ہے: دیکھو، خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان باری نہیں کہ سن نہ سکے. پاک کلام کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو. آمین. میرے عزیزو، آج کا جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا ہے، یہاں پر ہم سیکھتے ہیں خدا کے ہاتھ کے بارے میں. پہلے ہم سیکھیں گے کہ خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ وہ بچا نہ سکے. اگر خدا کا ہاتھ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے تو ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے کہ خدا کا ہاتھ کیا ہے اور اس سے کیا ہمیں سکھایا جا رہا ہے. اور خدا کے ہاتھ کے بارے میں اگر ذکر ہے تو خدا کے کان کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کے کان کے بارے میں بھی پکارا گیا ہے کہ اس کا کان باری نہیں کہ سن نہ سکے. اور اسی طرح کلام مقدس میں ہم سیکھتے ہیں کہ خدا کی آنکھوں کا ذکر ہے کہ خدا کی آنکھیں زمین پر سیر کرتی ہیں. اور اسی طرح خدا کی انگلی کا ذکر ہے اور خدا کے دل کا بھی اس بائبل مقدس میں ذکر ہے. میرے عزیزو، پہلے ہم دیکھیں گے کہ خدا کا ہاتھ کس طرح چھوٹا ہے. میرے عزیزو، یہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ یسایہ نبی کے دور کے جو لوگ ہیں انہوں نے ایک شکایت کی ہے یسایہ نبی سے کہ خدا کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا ہے کہ ہمیں بچا نہیں سکتا، اور اس کے کان باری ہو گئے ہیں کہ وہ سنتا نہیں ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یرمیہ نبی کے صحیفے میں اس کے 8ویں باب کے اینڈ پر وہاں لوگ چلا رہے ہیں، اور وہاں پر بھی یرمیہ اپنے لوگوں کے لیے کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی طبیب نہیں کہ میری قوم کو بچا سکے. اور ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، گردنواں علاقوں پر نظر کرتے ہیں، اپنے خاندانوں میں نظر ڈالتے ہیں، ہم اپنے چرچز میں دیکھتے ہیں، اپنی فیملیز میں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ اگر آج ہم ایسی ہی سوچ رکھتے ہیں تو ہم یسایہ نبی کے دور کے جیسے لوگ کہلائے جاتے ہیں. میرے عزیزو، خدا کا ہاتھ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا. اسی طرح جب موسیٰ قوم بنی اسرائیل کو مصر میں سے آزاد کر کے لایا تو میرے عزیزو، جب جنگل میں ان کو اناج خدا آسمان سے دیتا تھا تو وہ پکے پکائے اچھے خوبصورت کھانے جب خدا من برساتا آسمان سے تو وہ خدا کا ہاتھ ہی تھا کہ وہاں پر من برسایا جاتا تھا. اور خدا کا ہاتھ ہی تھا کہ سدرک مسرک عبدالنجو کو جلتی ہوئی بڈی میں سے نکالا گیا، ان کو بچایا گیا. اور میرے عزیزو، خدا کا ہاتھ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا. اور اسی طرح ہم سیکھتے ہیں کہ یسایہ نبی کے جو دور کے لوگ ہیں وہ 57 باب میں بت پرستی کرتے ہیں، اور وہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ یہاں پر وہ بت پرستی کرتے ہیں، اور 58 باب میں وہ لوگ ریاکار زندگی بسر کرتے ہیں. وہ لوگ ریاکاری کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور 59 باب میں وہ روتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیوں خدا ہماری دعا کو نہیں سنتا؟ کیا خدا کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا ہے اور اس کے کان باری ہو گئے ہیں کہ وہ ہماری دعا کو نہیں سنتا؟ یسایہ نبی نے ان کو بتا دیا ہے کہ خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہوا اور نہ ہی اس کا کان باری ہوا ہے، بلکہ پرابلم کیا ہے یہ یسایہ نبی نے ان کو بتایا ہے. لکھا ہے کہ اس لیے کہ خدا نے تم سے روپوشی اختیار کی ہے کہ تمہاری بد کرداری کی وجہ سے تمہارے اور خدا کے درمیان دیوار آ گئی ہے. اور میرے عزیزو، یہ بد کرداری کی وجہ سے جو درمیان کا راستہ ہے یہاں پر دیوار کھڑی ہو گئی ہے. اور میرے عزیزو، ہم یہاں پر سیکھتے ہیں کہ وہاں کے اس دور کے لوگ جو تھے ان میں جدائی آ گئی ہے،
اور ان میں روپوشی ہو گئی ہے, چنوائی نہیں ہو رہی, سنوائی نہیں ہو رہی. تو میرے عزیزو, اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا نبی نے ان کو ایک لمبی لسٹ دے دی ہے کہ ان کے 24 گناہ ان کو بتائے ہیں کہ تم لوگوں کے 24 گناہ ہیں, اور 24 گناہ کی جو ڈویژن ہے وہ ہم 3 حصوں میں ان کو تقسیم کر سکتے ہیں. اور پہلے حصے میں ہم سیکھیں گے کچھ گناہ ان کے ذاتی تھے, جہاں ہم سیکھتے ہیں یعنی خدا یہ کہتا ہے کہ کیونکہ تمہارا ہاتھ خون اور تمہاری انگلیاں بدکرداری سے آلودہ ہے, تمہارے لب جھوٹ بولتے ہیں اور تمہاری زبان شرارت کی باتیں پکتی ہے. یہ وہ گناہ ہے جو وہ اپنے ذاتی طور پر گناہ کرتے ہیں. اور اسی طرح دوسرے حصے میں ہم سیکھتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو 3 حصوں میں ڈویژن کیا ہے, ان کی ہم نے ٹرانسلیشن ابھی کر رہے ہیں, تو ہم دوسرے حصے میں سیکھیں گے کہ جو آپ کو ذاتی طور پر گناہ تنہا کرتے ہیں وہ آپ کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں, جن کو ہم اجتماعی کلیسیائی گناہ کہیں گے. اور میرے عزیزو, جب ہم دوسرا حوالہ تلاوت کرتے ہیں, ان میں سیکھتے ہیں کہ جن کو ہم اجتماعی اور کلیسیائی گناہ کہیں گے, جس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے, جس سے یعنی بے انصافی, کسی کے ساتھ زیادتی, کسی کا حق مار لینا. اور اسی طرح کلیسیائی طور پر ہم دوسرے لوگوں کو جب دھوکہ دیتے ہیں تو یہ اجتماعی گناہ ہم ان کو کہیں گے کہ یہ اجتماعی طور پر گناہ کیے گئے. اور اسی طرح ہم تیسرا حصہ تلاوت کریں گے, جبکہ ہم نے 24 گناہوں کی جو لسٹ ہے اس کی ہم نے ڈویژن کی ہے, اور تیسرا حصہ ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرے حصے کے کون سے ایسے گناہ ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہے. اور یہ وہ گناہ ہے جب ہمارا سر خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھک جاتا ہے, یہ روحانی گناہ ہے. اور میرے عزیزو, جب یہ روحانی گناہ ہے تو ایسے گناہ کو معاف کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ لکھا ہے ہمارے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں, لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو معاف نہیں ہوتا, اور وہ ہے جب ہم اپنا سر کسی اور کے سامنے جب جھکاتے ہیں, وہ خدا کو ہرگز پسند نہیں ہے. اور یہ وہ روحانی گناہ ہے جو خدا ہرگز پسند نہیں کرتا. میرے عزیزو, اسی طرح کلام مقدس میں ہم سیکھتے ہیں کہ جب یسوع نبی کے دور کے لوگ ایسی خطائیں کرتے تھے اور ان کی خدا نہیں سنتا اور ان کی طرف خدا اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا, اور انہوں نے گلہ کیا ہے, شکوہ کیا ہے, اور ان کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو وہ سوچتے ہیں کہ خدا ہماری دعا کو نہیں سنتا. میرے عزیزو, اسی طرح افسیوں اور اس کے دوسرے باب کی 13 آیت میں لکھا ہے, مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو. میرے عزیزو, جب ہم یسوع مسیح میں آتے ہیں تو یہاں پر ہمیں طبیب نظر آتا ہے, یہاں پر ہمیں خداوند نظر آتا ہے جو اس گناہوں کی دیوار کو, جو ہماری بدکرداری کی وجہ سے دیوار آ گئی ہے, اس دیوار کو یسوع مسیح نے گرایا تاکہ انسان کا رابطہ جو ٹوٹ گیا ہے وہ پھر سے کروانے والے ہوئے. ایسا اختیار رکھتے ہیں اور اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور مفلوجوں کو, بیماروں کو شفا عطا کرتے ہیں. میرے عزیزو, ہم انسان ہوتے ہوئے جب زمین پر چلتے ہیں تو یہ اختیار صرف یسوع کے پاس ہے, اور یہ قوت صرف یسوع کے پاس ہے کہ وہ پانی پر چلتا ہے. ہاللیلویہ. میرے عزیزو, خدا کا کلام ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ اس کا ہاتھ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا اور اس کے کان کبھی باری نہیں ہوتے کہ وہ ہماری دعا کو نہ سن سکے. خدا ہماری دعا کو سنتا ہے اور خدا ہماری دعا کا جواب دیتا ہے. خدا اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور ہمیں جلتی ہوئی بٹی کی
आग में से बचाने की कुदरत रखता है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा शख्सी निजात दहिंदा, हमारे बेशुमार गुनाहों को माफ करने की कुदरत रखता है, और वो कहता है, जा मेरे बेटे, तेरे गुनाह माफ हुए। ये इख्तियार की बात है। और आज हम सीखते हैं कि खुदा का जो हाथ है, इसके बारे में हम सीखेंगे कि ये खुदा का जो हाथ है, ये फिजिकली हैंड उसका नहीं है, ये उसका वो हैंड है कि उसका एक हैंड के बारे में बाइबल मुकद्दस सिखाती है कि जो उसका हाथ है, उसका इख्तियार, उसकी कुव्वत, उसकी ताकत, ये उसका हाथ है कि वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करता है और हमें वो हाथ नजर आता है। सो मेरे अजीजों, खुदा का हाथ कैसे छोटा हो सकता है, जिसने आसमान को बनाया, जमीन को बनाया, कायनात को बनाया, इंसान को खलक किया, और हमारी जिंदगी में उसने अपने नितनों का दम फूंका। उसका हाथ कैसे छोटा हो सकता है? क्योंकि इसी हाथ से खुदा ने जमीन से मिट्टी को लिया और इंसान को बनाया। मेरे अजीजों, अगर जैसा नबी के दौर में वो लोग शिकवे और शिकायत करते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हमने जो बदकिरदारियां की हैं, हमारे अंदर जो कमियां थी, खामियां थी, उनकी वजह से खुदा का हाथ उनको छोटा मालूम होता है और कान बारी मालूम होते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, अगर हम आज के ज़माना में यीशु मसीह जो हमारा निजात दहिंदा है, मेरे अजीजों, अगर हम यीशु मसीह के दौर में आजकल जितने भी लोग हैं, अगर हम वैसी ही सोच आज भी रखते हैं, तो हम जैसा नबी के दौर के जैसे लोग कहलाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह, मेरे अजीजों, यहाँ पर हम सीखते हैं कि जो डॉक्टर है वो इंसान को सेहत बख्श सकता है, हर तरह की छोटी मोटी बीमारियों से शिफा बख्श सकता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है और फरमाता है कि लाजर बाहर आ, और वो चलकर कब्र से बाहर आ जाता है और वो इख्तियार रखता है। हम उस जमाना के लोग हैं, लेकिन यीशु मसीह ने जब ये दीवार गिराई है, तो मेरे अजीजों, हमारा वो फर्ज बनता है कि हम खुदा के हाथ को नीचे आए, हम खुदा के हाथ को महसूस करें, क्योंकि जब हम खुदा के हाथ के नीचे आएंगे और कभी भी हम तन्हा नहीं रहेंगे। खुदावंद हमें सिखाना चाहते हैं कि आप मेरे हाथ के नीचे रहें और मैं आपकी दुआ को कभी रायगा नहीं जाने दूंगा। मैं तेरी दुआ को सुनता हूं और उनका जवाब भी देता हूं, और जवाब देने की वो कुदरत रखता है। मेरे अजीजों, हासिल कलाम यह है कि हम कभी भी अपने आप को तन्हा ना समझें, क्योंकि खुदा का हाथ हमेशा के लिए हमारी तरफ बढ़ा हुआ है और उसके कान हमारी तरफ लगे हुए हैं। खुदावंद मेरे अजीजों, आज के कलाम के वसीला से आप सबको घनेरी बरकत से माला माल करे। आमीन। जय मसीह की।